ہی بڑے اچھے اچھے کام کر لے، پوری دنیا میں یتیم خانے کھول دے، دنیا بھر کے غریبوں میں کروڑوں اربوں روپے تقسیم کر دے، ہر بے گھر کو گھر بنا دے، ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے، جتنے چاہے بھلائی کے کام کرتا رہے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تو اس کی یہ ساری بھلائیاں بیکار ہیں، اللہ کے حضور کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں کسی کے پاس ایمان ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان پر ہے۔ اچھا کیا ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے؟ کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں، بلکہ ایمان تمام اسلامی عقیدے کو، تمام اسلامی عقیدوں کو دل سے مان لینے کا نام ہے۔ میں نے کہا نا باہر شریعت کا پہلا حصہ کیوں پڑھنے کا کہا؟ ہمیں اپنے عقیدے تو پتا ہو، ہمارا ایمان کیا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ تو پتہ چلا کہ تین باتوں کا ذکر ہے، ایمان، نیک اعمال اور ہدایت پر رہنا۔ جس پہ یہ تینوں باتیں ہوں گی اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ہدایت پر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہدایت پر رہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں استقام لفرقۃ السنۃ والجماعہ، یعنی جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد یعنی عاشقان رسول والے عقیدوں پر ثابت قدم رہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے، ہم اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایمان سنبھال کر، ایمان بچا کر قبر میں جانا، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ اس وقت چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، بدعقیدگی کے حملے ہو رہے ہیں، عجیب عجیب انداز میں ایمان کے ڈاکو جو ہیں، کوئی قرآن کی غلط تفسیر بتا کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی جناب حدیث کی غلط شرح کر کے الگ الگ انداز میں جناب لوگ آپ کے ایمان کے در پہ ہیں۔